بہت پرانی بات ہے، اس وقت اسمارٹ فون نہیں تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں اپنی بیٹھک میں نیچے کارپیٹ پر لیٹا ہوا کمپیوٹر پر بہت ہی ہلکی آواز میں گانے سن رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اچانک میرے دوست کا میسج آیا اور ہم دونوں آپس میں میسیجز پاس کرنے لگے۔ اس دوران میں نے کمپیوٹر کا مانیٹر آف کر دیا اور گھر کی تمام لائٹیں بند کر دیں، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ صرف موبائل کی اسکرین کی روشنی ہی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ابھی میں میسیجز ٹائپ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اتنے میں بیٹھک کا باہری دروازہ، جو کہ جالی کا تھا، اس پر دھمک سی ہوئی۔ میں نے لیٹے ہوئے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا، جو کہ کالے لباس میں تھا، لیکن درمیان میں جالی اور دھند کی وجہ سے وہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی میں اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ ایک سائڈ کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ اکثر میرے دوست بھی رات پھرتے پھراتے ہوئے میری بیٹھک میں آ جاتے تھے اور کمپیوٹر پر مووی وغیرہ لگا کر دیکھ لیتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی رات 1 بجے کے بعد میرے پاس نہیں آئے تھے۔ اس وجہ سے مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ میں لیٹے ہوئے ہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کون تھا۔ اتنے میں پھر سے وہ میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دوبارہ دیکھتے ہی میں جلدی سے اٹھا تو وہ پھر سے سائڈ پہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دوران گلی پوری طرح سے سنسان تھی اور دور دور تک دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے 6-7 کتے تیزی سے گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں جلدی سے ان کتوں کی طرف بڑھا تو گراؤنڈ میں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ 3 کتے گراؤنڈ کے باہر حصے پر رکے ہوئے ہیں، عجیب سی آوازیں نکال رہے ہیں اور کسی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہوں، لیکن وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کتوں کو پچکارنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے اور اسی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ یہ سب مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ ابھی میں ان کتوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ گراؤنڈ کے اندر سے باقی کتوں کی عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کہ وہ کسی چیز سے لڑ رہے ہوں اور کوئی انہیں مار رہا ہو۔ اتنے میں اچانک گراؤنڈ سے کسی کے تیزی سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ تینوں کتے فوراً وہاں سے بھونکتے ہوئے دوڑ کر دوسری گلی کی طرف چلے گئے۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے گراؤنڈ سے کوئی بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ اسی وقت میں نے گراؤنڈ کی طرف دیکھا تو اچانک دھند میں سے مجھے کوئی بڑی سی کالی رنگت کی درخت جیسی چیز اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فوراً وہاں سے بھاگ کر واپس بیٹھک میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران بھاری بھرکم قدموں سے بھاگنے کی آواز ہمارے گھر کی طرف آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بڑا جانور بھاگتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہو۔ میں کانپتا ہوا جالی کے دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں وہ آواز ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ہوتی ہوئی کسی گلی کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ مجھے کوئی بھاگتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز تھی جو میرے سامنے سے گزر گئی اور مجھے نظر بھی نہیں آئی۔ یہ سوچتے ہوئے میرے پسینے چھوٹنے لگے اور میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ اتنے میں ایک بھیانک سی چیخ سنائی دی اور اچانک میری بیٹھک کا جالی والا دروازہ خود ہی کھل گیا۔ یہ دیکھتے ہی میں فوراً بیٹھک سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس دوران مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر لیٹ کر خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ اس دوران میں بری طرح سے ڈرا ہوا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت طرح طرح کے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ اچانک مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی گراہٹ بھی سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی میں نے خود کو کمبل میں ایسے سمیٹ لیا جیسے اگر میں کمبل سے باہر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ اس دوران میری سانسیں بھی کانپتی ہوئی چل رہی تھیں۔ میرا پورا جسم جیسے پسینے سے بھیگ چکا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی میرے بیڈ کے پاس آ کر عجیب طریقے سے سانس لے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سے کسی نے میرے پیروں والی سائڈ سے کمبل کو چھیڑا تو میری جان ہی نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے خود کو اس طرح سمیٹ لیا کہ میرا چہرہ میں نے اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔
اتنے میں میرے سر والی سائڈ سے کسی نے کمبل کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میں نے چیخنا چاہا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آج مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اس دوران گراہٹ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں بیڈ کے نیچے کوئی ہلچل ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے منہ میں ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی تو کبھی کوئی بھاگتا اور کمرے سے باہر جاتا اور پھر سے بھاگ کر میرے بیڈ کے پاس آ کر گرانے لگتا۔ ایسا کافی دیر تک چلتا رہا لیکن میں کلمہ پڑھتا رہا۔ اتنے میں اچانک اذان کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت کسی چیز کے خوفناک طریقے سے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میرے کمرے کے دروازے کے جھٹ سے بند ہونے کی بھی آواز سنائی دی۔ میں کافی دیر تک کمبل میں ہی چھپا رہا۔ پھر جب اذان ختم ہوئی تو میں نے ہلکا سا کمبل ہٹا کر اس میں سے باہر جھانکا تو باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے لمبے لمبے سانس لیے اور پھر سے کمبل میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر میں بہت مشکل سے ڈرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اگلے روز جب میں اٹھا تو میں نے سب گھر والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو سب مجھ پر ہنسنے لگے۔ میرا بھائی عاصم بولا، یہ سب تمہارے رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ رات 4 بجے تک جاگو؟ مجھے لگتا ہے کہ جاگتے ہوئے اچانک تمہاری آنکھ لگ گئی ہوگی اور اسی دوران تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا جس وجہ سے تم بیٹھک سے ڈر کر بھاگ گئے، ورنہ تم تو بیٹھک میں ہی سو جاتے ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، نہیں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے تہہ خانے میں اور اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر امی نے کہا، نہیں نہیں، اب تو اس بات کو بہت سال ہو چکے ہیں، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پر۔ عاصم صحیح کہہ رہا ہے، ضرور تم نے کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ اچھا آپ نے یا عاصم بھائی نے بیٹھک میں جا کر دیکھا ہے؟ امی نے کہا، نہیں، ہم میں سے تو کوئی ابھی تک بیٹھک میں گیا ہی نہیں، لیکن کیا ہے وہاں پر؟ یہ سن کر میں نے امی سے کہا کہ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو بیٹھک کا دروازہ دکھاتا ہوں، وہ ابھی بھی کھلا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں امی کے ساتھ بیٹھک میں گیا تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کیونکہ گزشتہ رات جب یہ دروازہ خود ہی کھلا تھا تو میں اسے بنا بند کیے ہی بھاگ گیا تھا۔ میں نے کہا، امی یہ دروازہ تو رات کو میں کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، پھر یہ بند کس نے کیا؟ یہ سن کر امی نے کہا کہ اب اس طرح کی باتیں کر کے فضول میں ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس گھر میں اب کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا، ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ کالج سے واپس آ کر میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتایا تو سبھی دوست میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اچانک مجھ پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس دوران میں غصے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں میرا دوست عمر بھی آ گیا اور رضوان نے اسے بھی سب کچھ بتا دیا۔ عمر میری طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ یہ سن کر عمر نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ ایسے ہی بات کرو گے، اس لیے جو کچھ پہلے دن میرے ساتھ ہوا میں نے تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ مجھ پر یقین نہیں کرو گے۔ لیکن آج اس کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گراؤنڈ میں کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے کو میں اور میرا کزن حارث رات تقریباً 2:30 بجے اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو حارث نے مجھے رکنے کا کہا کیونکہ اس نے گھر جانے سے پہلے اپنا سگریٹ ختم کرنا تھا، اس لیے ہم وہاں رک گئے۔ حارث بائک سے اتر کر سگریٹ پیتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھے کہا کہ عمر، وہ چھت پر کیا چیز ہے؟ یہ سن کر میں نے گراؤنڈ کے درمیان جو گھر زیر تعمیر ہے ان گھروں کی دیوار پر دیکھا تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ اس کا سر کافی بڑا لگ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھیں کہ نیچے زمین پر لگ رہی تھیں، لیکن وہ ایک پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے حارث سے کہا کہ یہ تو کسی کی پرچھائی لگ رہی ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ گھر کی چھت پر بیٹھے اور اس کے پاؤں زمین پر لگ جائیں، اور اتنی دھند میں بھی صاف دکھائی دے رہا ہے۔ حارث نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں اور روشنی کے قریب بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرچھائی یہاں دکھائی دے رہی ہے، پر وہ حقیقت میں کہاں بیٹھا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے حارث ادھر ادھر کے گھروں کی چھتوں پر دیکھنے لگا۔ اس دوران میں بھی آس پاس کے گھروں کی چھتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ہمیں گراؤنڈ کی طرف سے ڈراؤنی سی گراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں چونک کر گراؤنڈ میں دیکھنے لگے، لیکن ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر حارث دوبارہ گراؤنڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے وہ پرچھائی کہاں گئی؟
یہ سنتے ہی میں نے اس گھر کی چھت کی طرف دیکھا جہاں پرچھائی نظر آ رہی تھی، تو وہاں پر اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حارث نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہمیں دوبارہ گراؤنڈ کی طرف سے گراہٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم قدموں کی آواز بھی سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی ہم دونوں غور سے گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگے، لیکن دھند کی وجہ سے ہم زیادہ دور تک دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ پر آہستہ آہستہ وہ آواز اور زیادہ اونچی اور صاف سنائی دینے لگی، لیکن ہمیں ابھی بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا ہمارے بہت قریب آ رہا ہے۔ اتنے میں حارث نے سگریٹ پھینکی اور جلدی سے بولا کہ بائک چلاؤ۔ ہم گھر کی طرف چل دیے، لیکن اس وقت حارث اور میں پوری طرح سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ کوئی ہمارے بالکل پاس آ گیا تھا لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب ہمارے لیے بہت ہی عجیب تھا، اور اسی رات مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوست عمر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں بلو نے کہا کہ اگر ایسا ہی کچھ اس گراؤنڈ میں ہے تو کیوں نہ ہم آج رات اس گراؤنڈ میں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، اور ہم سب نے رات کو گراؤنڈ میں جانے کا ٹائم سیٹ کیا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ رات کے تقریباً 2 بجے بلو کا میسج آیا اور اس نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا بولا۔ میں گھر سے باہر آیا اور میں نے آس پاس گلیوں کا جائزہ لیا تو ہر طرف دھند ہی دھند دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں دھند میں سے اچانک بلو کی آواز آئی۔ وہ میرا نام لیتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ دھند میں سے بلو کے ساتھ میرے باقی دوست بھی میرے گھر کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے دور سے ہی ان کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ ارے جلدی آ جاؤ، کہاں رہ گئے؟ بلو نے کہا کہ رضوان کی وجہ سے دیر ہوئی ہے، یہ تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا، دیکھ لو پھر بھی میں اسے لے آیا۔ میں نے رضوان سے کہا خیریت ہے؟ رضوان نے آہستہ سے آس پاس کی گلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہر طرف دھند ہی دھند ہے، ہمارے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اگر ایسے میں ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو۔ میں نے کہا کہ تم ہی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اب ڈر کیوں رہے ہو؟ اتنے میں ناصر نے کہا کہ ہم ڈر نہیں رہے، لیکن آج اس وقت آس پاس کا ماحول دیکھ کر تھوڑی وحشت سی ہو رہی ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور اوپر سے ہم لوگ ایسے فضول پنگا لے رہے ہیں۔ ایسے میں اگر تمہاری بات سچ نکلی تو ہمیں کسی نے آگے بڑھ کر بچانا بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی بلو نے کہا کہ تم لوگ ایسے ہی ڈر رہے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے اس گراؤنڈ میں، اور ویسے بھی زیادہ پر تو مکان بن رہے ہیں اور تھوڑا سا حصہ بچا ہے، وہاں ہم جا کر جلدی سے چکر لگا کر واپس آ جائیں گے، ہم نے کون سا وہاں پر رات گزارنی ہے جو تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بلو کی بات سن کر عمر نے کہا کہ بلو صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جتنے بھی مکان ہیں وہ سب زیر تعمیر ہیں، کیا پتہ کوئی چیز انہی گھروں میں چھپ کر بیٹھی ہو۔ یہ سن کر بلو نے کہا کہ ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، اب تم لوگ یہاں ٹائم ضائع کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک بار وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں تاکہ سب کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ یہ کہہ کر بلو گراؤنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے بلو کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ رکو میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں بھی بلو کے ساتھ چلنے لگا اور ہماری طرف دیکھ کر باقی دوست بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گراؤنڈ میں بہت ہی زیادہ خاموشی اور اندھیرا تھا۔ یہ دیکھ کر اچانک میں نے موبائل کی ٹارچ آن کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ موبائل گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ میں نے بلو سے کہا کہ موبائل لائے ہو؟ بلو نے کہا ہاں، لیکن اس کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی ہے، بار بار بند ہو رہا ہے۔ اتنے میں عمر نے کہا کہ یار موبائل تو میں بھی نہیں لایا۔ رضوان نے کہا کہ میرے موبائل کی بھی بیٹری کم ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے چل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے رضوان نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور ہم لوگ گراؤنڈ کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور آگے گئے تھے کہ پیچھے سے ہمارے دوستوں نے مذاق میں زمین سے پتھر اٹھا کر وقفے وقفے سے ہمارے آگے پھینکنے شروع کر دیے اور پھر ڈرونی آوازیں بھی نکالنی شروع کر دیں، جسے سن کر بلو ان پر برہم ہوا اور بولا ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تم لوگ آ نہیں رہے تھے اور اب آگے ہو تو فضول ڈرامے کر رہے ہو، چپ چاپ نہیں چل سکتے کیا؟ یہ سن کر ناصر نے کہا کہ یار ہم تو ایسے ہی شغل کر رہے تھے، لگتا ہے کہ ہمارے شغل نے تمہیں ڈرا دیا۔ یہ کہنے کے بعد تینوں دوست بلو اور مجھ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں بلو نے غصیلے انداز میں کہا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو بے شک تم لوگ یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنے میں عمر نے کہا کہ بلو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم چلتے رہو اور ان کو لگا رہنے دو۔ یہ سن کر میں نے عمر سے کہا کہ یار عمر تم بھی ان کے ساتھ مل کر مستی کر رہے ہو، ان کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ آگے آ کر چلو، اور عمر ہمارے ساتھ آگے آگے چلنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑا دور ہی گئے تھے کہ ایک بڑا سا پتھر ہمارے پاس آ کر گرا، جو کہ بالکل ہی بلو کے پاس سے گزر کر گرا تھا۔ یہ دیکھ لو، بلو غصے سے آگ بگولا ہو کر بولا۔
اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھ لو، ابھی یہ پتھر مجھے لگ جانا تھا، ان کو اپنی زبان میں سمجھا دو ورنہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے غصے سے پیچھے مڑ کر رضوان اور ناصر کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ دونوں ہمارے پیچھے تھے ہی نہیں۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دونوں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں بلو اور عمر نے بھی پیچھے دیکھا تو عمر نے کہا، ارے یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ بلو نے کہا، وہ دونوں ضرور کسی مکان میں چھپ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے ان دونوں کو آوازیں دیتے ہوئے کہا کہ یار تم دونوں جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے کہ تم چھپے ہوئے ہو اور ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ ایسا میں نے 2-3 بار بولا لیکن ان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں عمر نے کہا، چلو یار ہم جلدی سے آگے ہو کر آتے ہیں، چھپا رہنے دو ان لوگوں کو۔ یہ کہتے ہوئے عمر بلو کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور میں بھی بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے خوفناک قسم کی گھراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں عمر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ انہی کا کام ہے جو کہیں چھپ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ناصر اور رضوان کو میں بچپن سے جانتا تھا، وہ کبھی اتنی دیر کسی جگہ پر چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بلو سے کہا کہ یار ایک بار میں جا کر ان کو دیکھ کر آتا ہوں، آج تو یہ کچھ زیادہ ہی مذاق کر رہے ہیں۔ بلو نے کہا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آ جائیں گے، تم چلتے رہو ہمارے ساتھ۔ ابھی بلو یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک عمر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یار وہ دیکھو وہ کیا ہے۔ جیسے ہی ہم نے عمر کے اشارے والی جگہ پر دیکھا تو ہمیں کچھ ہی دوری پر پرچھائیاں سی دکھائی دیں جو کہ تیزی سے گراؤنڈ کے ایک کونے کی طرف جا رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی بلو نے کہا، یہ دونوں چھپ کر ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر نے کہا، لیکن وہ دونوں وہاں کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے پیچھے تھے۔ یہ سن کر بلو نے کہا کہ وہ بہت بڑے رنگ باز ہیں، دھند کی آڑ میں دوسری طرف سے آگے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے بلو تیزی سے ان کی طرف دوڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے عمر سے کہا کہ اگر وہ دونوں اس کونے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے سے وہ آواز کس کی تھی؟ عمر نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا تماشا ہے، چلو پہلے بلو کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر تیزی سے بلو کی طرف بھاگا، لیکن میں ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ رضوان اور ناصر ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں تو ویران جگہوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایسے میں یہ ہمیں چھوڑ کر اکیلے اس کونے میں نہیں جا سکتے کیونکہ اس کونے والی سائڈ پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے پھر کسی کے گھرانے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس وقت میں اس جگہ پر بالکل اکیلا کھڑا تھا اور آواز بالکل میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی کانپتی ہوئی گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کیونکہ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر وہ بڑی سی خوفناک ہاتھوں پیروں والی کالی سی پرچھائی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بہت ہی عجیب اور ٹیڑھی میڑھی تھیں اور وہ رات میں کسی بلب کی طرح چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اس کی سانسوں سے خوفناک گھراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنے میں خوفناک ہاتھ نے میرا بازو پکڑ لیا اور میرا پورا جسم خوف سے لرز گیا کیونکہ اس ہاتھ پر کسی خونخوار جانور کی طرح بڑے بڑے بال اور نوکیلے ناخن تھے جو میری جیکٹ کو چیرتے ہوئے میرے بازو پر چبھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا ہے کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی شکل بھی دیکھ سکوں، جبکہ کالی پرچھائی تو میرے سامنے کھڑی تھی لیکن سائڈ سے میرا ہاتھ کس نے پکڑ رکھا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک میں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور جلدی سے اپنے بازو کو جھٹکا مارتے ہوئے اپنا بازو اس چیز سے چھڑا کر وہاں سے اندھا دھند گراؤنڈ کے کونے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لیکن اچانک بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرا کر گرا اور چلانے لگا۔ اسی وقت مجھے بلو کے چیخنے کی بھی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے ساتھ میں گرے ہوئے شخص کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلو تھا جو کہ مجھ سے ٹکرا کر گرا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ابھی میں اٹھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بھی کہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے الجھ کر گر پڑا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری آواز سنتے ہی عمر نے میری طرف دیکھا۔
عمر نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکلو، وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمر جلدی سے اٹھا، پھر میں نے بلو کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ بس اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑے میری طرف ہی دیکھے جا رہا تھا، لیکن منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اتنے میں عمر نے بھی ہانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بہت ہی ڈراؤنی سی عورتیں ہیں جو جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں سے چل رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئیں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، وہاں راستے میں بھی کوئی خوفناک سی چیز ہے، اسی کے ڈر سے میں تمہاری طرف آیا تھا۔ اتنے میں بلو نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ عمر نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم تو خود ڈر رہے ہیں، اب پتہ نہیں ہم یہاں سے کیسے باہر جائیں گے۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی عمر یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ہمیں بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ گراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دھند میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس دوران ہم تینوں بری طرح ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں سے بھاگ کر ہماری طرف آنے والا ہے۔ اس دوران میں نے کہا کہ سب کلمہ پڑھتے رہو اور آہستہ آہستہ سے باہر کی طرف چلتے رہو، یہاں رہ کر بھی ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس سے اچھا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم تینوں ڈرے ہوئے باہر کی طرف جانے لگے۔ دھند اور اندھیری کی وجہ سے ہمیں باہر کی روڈ کا فاصلہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی چیز دھند سے نکل کر ہمارے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ گراہٹ کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ اتنے میں بلو نے چیخ ماری تو میں نے اور عمر نے فوراً چونک کر بلو کی طرف دیکھا تو بلو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ بلو نے کہا ابھی کسی چیز کو میں نے بالکل اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بلو جلدی سے ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ بلو کی یہ بات سن کر میں اور زیادہ ڈرنے لگا۔ اتنے میں عمر بلو کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس دوران میں ان دونوں کے پیچھے تھا، لیکن مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں کلمہ پڑھتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ عمر اور بلو نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ کر میں نے بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی ہم باہری گلی سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھے تو اچانک میری نظر رضوان اور ناصر پر پڑی، جو کہ ایک سائڈ پر گرے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے عمر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو۔ یہ سن کر جیسے ہی عمر نے میرے اشارے کی طرف دیکھا تو وہ فوراً رک گیا، لیکن بلو وہاں سے بھاگتا ہوا باہر گلی کی طرف نکل گیا۔ اس دوران میں اور عمر جلدی سے رضوان اور ناصر کے پاس پہنچے اور انہیں بہت مشکل سے گھسیٹتے ہوئے باہر گلی تک لے آئے۔ اتنے میں مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، جو کہ ہمارے گھر والی سائڈ سے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا تو میرا بڑا بھائی عاصم اور بلو بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا۔ عاصم بھائی نے آتے ہی کہا کہ کیا ہوا ہے، تم سب لوگ ٹھیک ہو نا، اور ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے عاصم بھائی رضوان اور ناصر کی ناک کے سامنے اپنی انگلی رکھ کر ان کی سانسیں چیک کرنے لگے، اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے یہ دونوں بے ہوش ہیں، جلدی سے انہیں اٹھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے عاصم بھائی نے ناصر کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، اور پھر ہم تینوں نے مل کر رضوان کو اٹھایا اور ہمارے گھر لے گئے اور انہیں بیٹھک میں لٹا دیا۔ اس دوران عاصم نے اچانک ان دونوں کی گردن پر لگے زخموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ نشان کیسے ہیں؟ کیا تم لوگ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے عاصم بھائی نے میری طرف دیکھا تو میں نے بنا بولے نہ میں سر ہلا دیا۔ پھر عاصم بھائی نے رضوان اور ناصر کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ دیر میں وہ دونوں ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح کانپنے لگے۔ اس دوران عاصم بھائی ہم سب کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں رضوان نے جلدی سے عاصم بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے ڈرونی چیزیں پڑ گئی ہیں، وہ گراؤنڈ سے باہر آ جائیں گی۔ عاصم بھائی نے حیرت سے کہا کہ ڈرونی چیزیں اور گراؤنڈ میں؟ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، مجھے ٹھیک سے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ یہ سن کر ناصر نے کہا کہ جی عاصم بھائی، وہ ساتھ والے جو زیر تعمیر مکانات ہیں ان میں ڈراؤنی چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ ہم سب گراؤنڈ میں سے جا رہے تھے اور بلو اور عمر آگے چل رہے تھے، جبکہ میں اور رضوان ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس دوران ہم آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ اچانک ایک خالی مکان سے ڈرونی سی شکل والی عورت نکلی اور اس نے ہم دونوں کو گلے سے پکڑ لیا۔ ہم نے شور مچانا چاہا مگر ہماری آوازیں ہی نہیں نکل رہی تھیں۔ بہت مشکل سے ہم وہاں سے بھاگ کر گراؤنڈ سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دوبارہ ہمیں گلے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ مارا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ناصر اپنی گردن کے زخموں پر ہاتھ لگانے لگا۔
ناصر کی باتیں سن کر عاصم بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم لوگ آدھی رات کو کیا لینے گئے تھے اس جگہ پر؟ مجھے سچ سچ اور صاف صاف بتاؤ۔ پھر ہم نے عاصم بھائی کو وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ بھی ہم نے دیکھا اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ گراؤنڈ میں ہوا، جسے سنتے ہی عاصم بھائی حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، تم لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ وہ چیزیں کوئی مذاق یا تماشا ہے جو تم لوگ آدھی رات کو انہیں دیکھنے کے لیے نکل پڑے؟ ایسی چیزوں کے سامنے عالم صاحب جیسے لوگ بھی پوری تیاری سے جاتے ہیں۔ شکر مناؤ کہ کلمہ پڑھتے ہوئے تم لوگ وہاں سے نکل آئے، ورنہ بہت ہی مشکل ہو جاتی۔ کچھ سال پہلے بھی ایسی چیزوں نے ہمارے گھر میں آفت مچا رکھی تھی، اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو۔ یہ سن کر میں نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا، بھائی غلطی ہو گئی، اب ہم دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر عاصم بھائی نے میرے باقی دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم سب بھی میرے چھوٹے بھائی ہو اور میں بڑے بھائی کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بنا کسی علم کے کسی بھی شیطانی چیز سے جان بوجھ کر مت الجھنا، کیونکہ ہر شیطانی چیز کا غصہ اور ایک الگ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جتنی یہ دنیا ہماری ہے اتنی ان چیزوں کی بھی ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ عالم صاحب کو فون کر کے یہ سب بتائیں، ورنہ وہ چیزیں ہمیں پھر سے پریشان کر سکتی ہیں۔ میں عالم صاحب سے بات کر لوں گا، آخر ایسی چیزیں یہاں پھر سے کیوں منڈلا رہی ہیں۔ اس کے بعد عاصم بھائی نے میرے دوستوں کو ان کے گھروں کے پاس چھوڑا اور گھر آ گئے۔ اس رات بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چیز اب بھی میرے آس پاس ہے، کیونکہ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا تو اچانک مجھے لگتا کہ کوئی بالکل میرے بیڈ کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اچانک مجھے کمرے سے کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک ایسا لگا جیسے کوئی میرے بیڈ کو پکڑ کر ہلا رہا ہے۔ میں نے چہرے سے تھوڑا سا کمبل اٹھا کر اپنے بیڈ کے آس پاس دیکھا تو مجھے لگا کوئی میرے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ میں نے پوری رات ڈرتے ہوئے جاگ کر گزاری، لیکن کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا۔ اس کے بعد میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلے روز جب میں اٹھا تو دن کے 12 بجنے والے تھے۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا کہ عالم صاحب واپس جا رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عالم صاحب نے گراؤنڈ کا جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ وہاں بہت سی صدقے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جیسے سیریاں، گوشت، کالی ثابت ماش، انڈے وغیرہ، جو کہ وہاں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اسی وجہ سے وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس صدقے کی چیزوں کی وجہ سے وہاں پر موجود تھیں، لیکن عالم صاحب نے وہاں دم والا پانی پھینک کر اس گراؤنڈ کو پاک کر دیا ہے اور 3 دن تک اس گراؤنڈ میں جانے سے منع کیا ہے۔ تم سب دوستوں کا صدقہ بھی اتارنے کا کہا ہے، کیونکہ تم لوگ جانے انجانے میں صدقے کی چیزوں پر سے گزر گئے تھے، اس لیے وہ چیزیں تمہیں پریشان کر رہی تھیں۔ اب تمہارا صدقہ اتار کر ایسی جگہ پھینکا ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے سکون آ گیا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔